طاہر صاحب، عزیزم عبدالواحد گزدار صاحب، عزیزم عبدالرحمن، خواتین حضرات، میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ میں اپنے عہد کے عظیم المرتبہ شاعر، صحافی، سیاستداں، صحیح معنی میں کثیر الجہاد شخصیت جس کو کہا جائے، ان کی یاد میں منعقدات ایسے میں حاضر ہوئی۔ بہت ہی تمانیت کی اور خوشی کی بات ہے کہ پروفیسر یوسف خشک نے اکادمی ادبیات پاکستان کا 10 ماہ کے بعد سے مسلسل ادارے کو ایک طرح سے خاویرہ ہو چکا تھا اور سرنو زندگی بخشی ہے، اور اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ پاکستانی ادب کی تمام ممتاز شخصیتوں کو یاد کیا جائے، ان پر کام کیا جائے، ان کی تحریروں کو روشناس کیا جائے۔ میں مسلسل ایک بات ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ پاکستانی ادب کی پوری شناخت اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک پاکستان کی تمام زبانوں کے ادب کی شمولیت اس میں نہ ہو۔ پاکستانی ادب اردو، سندھی، بلوچی، پشتون، براہوی، پنجابی، تمام زبانوں کے ادب کو ملا کر ہی پاکستانی ادب کی پوری شناخت، مکمل شناخت ہو سکتی ہے۔ اکادمی ادبیات پاکستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ اسی کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا زبانوں کے سلسلے میں کہ علاقائی زبانیں، اور ہمارا یہ افتخار ہے کہ ہم نے اس اکادمی کے پلیٹ فارم سے اس لفظ کو منفی قرار دیا، اس لیے کہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کوئی رعایت دے رہے ہیں۔ بلا شبہ ساری زبانیں کسی نہ کسی علاقے میں بولی جاتی ہیں، مگر وہ سب ایک طرح سے قومی زبانیں ہیں، قومیتوں کی زبانیں ہیں۔ قومی زبانیں میں سیاسی اختلاف میں نہیں پڑنا چاہتا، تو میں نے یہ بات کہی کہ یہ پاکستانی زبانیں جو ہیں ان کا احترام اور ان کے لکھنے والوں کا احترام ویسے ہی واجب ہے کہ جیسے کسی اور زبان کے ادیب کا ہے۔ اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب فیض صاحب کو یاد کیا جاتا ہے تو شیخ ایاز کو، خان نصیر کو، اجمل خٹک کو، خان عبدالغنی خان کو اور قلندر مومن کو بھی یاد کیا جانا چاہیے۔ بہت ہی اچھی بات اور بہت ہی اچھا شگون ہے کہ انہوں نے شروع کیا، اور پچھلے دنوں انہوں نے شیخ ایاز کو یاد کرنے کا اہتمام کیا۔ آج ہم گلخان نصیر کو یاد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اپنے ادیبوں کو، اپنی زبانوں کے ادیبوں کو، ہمارے سارے ادیب ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ آج میں بہت ہی اس لیے بھی خوش ہوں کہ عام طور پر میں سندھ سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میں سندھ کے ادیبوں اور شاعروں کو نسبتاً زیادہ جانتا ہوں، میں نے ان کے ترجموں سے ان کو پڑھا ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے میری اور کم نصیبی ہے کہ میں اپنے بلوچی ادیبوں کو بہت زیادہ ان کے ادب سے واقف نہیں ہوں، چاہے میں نام سے ان کے واقف ہوں اور ان کے اس کام سے واقف ہوں کہ جو انگریزی میں یا اردو میں ہوا ہے۔ آج 2-3 دن ہوئے میں نے شیخ ایاز، میرے محسن بھی اور میرے بڑے بھی، اور میں ان کے قدموں کو ہاتھ لگانا اپنے لیے شرف کو باعث سمجھتا تھا۔ ان کی نسبت سے ایک بات شائع ہوئی کہ شیخ ایاز نے کہیں کہا کہ ہم سارتر کو جانتے ہیں لیکن ہمیں سارتر نہیں جانتے۔ اچھا، اب یہ بات بالکل بلا شبہ درست ہے کہ ہمارے کتنے لوگ ہیں، مثلا ابھی ذکر ہوا محمود درویش کا ذکر ہوا، ناظم حکمت کا ذکر ہوا، پیرو نرودہ کا ذکر ہوا، لوکا کا ذکر ہوا۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ سب اپنی زبانوں سے دوسری زبانوں میں منتقل ہو چکے تھے۔ محمود درویش انگریزی، ان کا سمجھیے عربی کے شاعر ہیں، فلسطین میں کہیں کبھی یہاں رہتے ہیں، کبھی وہاں رہتے تھے،
کبھی بیروت میں، کبھی فلسطین میں، کبھی کہاں، آخر میں فرانس اور وغیرہ وغیرہ، مگر ان کے ترجمے ہوتے رہے تھے کہ اس لیے وہ جانے جاتے تھے. اب میں ابھی پروفیسر خورشید سے، ہمارے اسکالر ہیں سندھی زبان کے بھی، اردو زبان کے بھی، میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ جیسے شاہ ثانی کا ترجمہ ہے رسالوں کا. اب شاہ ثانی کے رسالوں کے ترجمے جو شروع میں ہوئے تھے، ٹرمپ کا ترجمہ یا سودے کا ترجمہ، وہ تو موجود تھا. انگریزی میں اور ماڈرن انگریزی میں جو کانٹمپریری ایڈیم ہم جس کو کہتے ہیں، اس میں ابھی کرسٹوفر شیکل نے ان کا ترجمہ کیا، اور ظاہر ہے کہ جب اس کو لوگ پڑھیں گے، یا شمل نے جو کچھ کام کیا ہے شاہ ثانی پہ، وہ جب پڑھا جائے گا تو لوگ ان سے واقف ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے شاعروں کے ترجمے دنیا کی بڑی زبانوں میں نہیں کریں گے، تو اس وقت تک کیسے آپ توقع کرتے ہیں کہ فرانس میں یا اسپین میں بیٹھا ہوا کوئی شاعر ہمارے ادیبوں کو، شاعروں کو جانے گا. اب ایک بات، دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم گلخان نصیر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ترقی پسند تحریک کے ذکر کے بغیر ان کا تذکرہ شاید ممکن نہ ہو. ان کی ساری زندگی جو ہے وہ ایک نظریے کے تحت گزاری گئی. وہ نظریہ تھا سوویت یونین کا جو سوشلسٹ انقلاب تھا. اس کے بعد آندرے ژنودوف اور مارٹن گورکی نے ایک نظریہ فلوٹ کیا تھا، اور وہ تھا کہ ادب کو اپنے عوام کا معمار ہونا چاہیے. ادب کا کام ہے عوام کو انقلاب کے لیے تیار رہنا، ان کی زندگیوں کو بہتر بنانا. اب ابھی ہمارے ایک دوست فرما رہے تھے کہ ہمارے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ گلخان نصیر کی جو شاعری ہے وہ عوامی ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور اس پر گویا یہ کیا کہ یہ علمی اور ادبی معیار سے. تو ایلیا احمدبرگ ایک ہمارے بڑے دانشور تھے 20ویں صدی کے، انہوں نے بات کہی کہ وہ لمحاتی شاعری اور وہ ہنگامی شاعری اس دوامی شاعری سے کہیں بہتر ہے جس میں ہماری قوم کی تبدیلی اور ترقی اور اس کے انقلاب کا انحصار ہے. اور کوئی ادب جب تک عوام سے جڑا ہوا نہیں ہوگا کرتب بازی ہے. یہ بالکل ایک ہوکس. وہی ادب زندہ رہے گا جو اپنے عوام سے جڑا ہوا ہوگا. چنانچہ گلخان نصیر نے وہ جو ادبی اشرافیت تھی اس کی نفی کی. ادب کے جو اشرافیہ کے نظریات تھے اس کی نفی کی. چنانچہ آپ یہ سب شاعر دیکھیں گے کہ یعنی مثلا شیخ خیال اس طرح کی شاعری کرنے پر قادر تھے جس طرح کی شاعری کا مطالبہ ان سے کیا جا سکتا تھا، مگر انہوں نے اپنی کلاسیکی روایت کو سامنے رکھنے کے باوجود عوام سے اپنا رشتہ جوڑا. شاہ ثانی کے سارے شعر کو انہوں نے ماڈرن کانٹمپریری ایڈیم میں سندھی میں لکھا. اسی طرح سے گلخان نصیر پوری بلوچی زبان کی ادبی تاریخ میں گلخان نصیر ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. اور آپ فرق کر سکتے ہیں کہ بلوچی ادب گلخان نصیر سے پہلے اور بلوچی ادب گلخان نصیر کے بعد. آپ دیکھیے اس سے پہلے ہمارے ہاں، میں تو اس سلسلے میں اپنے آپ کو بالکل کامل نہیں سمجھتا ہوں کہ میں تو زیادہ سے زیادہ میں نے مستورد کی کچھ چیزیں پڑھی ہوں گی، جان درک کی کچھ چیزیں پڑھی ہوں گی، ترجمے میں جو کچھ مجھے میسر آیا ہوگا. یہاں پر اساتذہ تشریف فرما ہیں، وہاں اسکالر بھی آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن گلخان نصیر کی وہی چیزیں ہم پڑھ سکیں جو ہمیں یعنی اردو میں میسر ہے. یا جب ہم نے اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے رسالہ شائع ہوتا تھا پاکستانی لٹریچر، اس کے لیے جب میں نے کوشش کی کہ کوئی مجھے اچھے ترجمے مل جائیں تو میں گیا بلوچستان میں. میں نے کوشش کی تو مثلا گوہر ملک صاحبہ کا ذکر ابھی آیا، صاحبزادی جو تھی گلخان نصیر کی، ان کے کچھ افسانوں کا تذکرہ امیر الملک محمد صاحب نے مجھ سے کیا تو میں نے اس کا ترجمہ کرانے کی کوشش کی. گلخان نصیر کے ترجمے ہم نے کرائے. اب میں ایک بات ابھی میں پوچھ رہا تھا کہ عبدالواحد گلزار صاحب یہاں تشریف فرما ہے،
انہوں نے اکیڈمی ادبیات پاکستان کے لیے گلخان نصیر پر جو کام کیا، میں سمجھتا ہوں اردو میں ان کی زندگی پر اس سے بہتر شاید کام کہیں نہیں ہوا ہوگا۔ میں نے اس سے رجوع کیا تو اس میں انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ گلخان نصیر نے اپنی خود نوشت لکھی تھی اور اس کے کچھ باب رہ گئے تھے جو بعد میں ان کی یادداشتوں ہی سے ان کی صاحبزادی جو ہیں تھیں گوہر ملک صاحب، انہوں نے اس کو مکمل کیا تھا۔ میں ڈاکٹر خوش سے یہ گزارش کروں گا کہ بلوچی اکیڈمی سے کوئی رابطہ ہو، مل جل کر ان کا کوئی کام انگریزی میں کوئی 100-200 صفحے کی کتاب یا اسی کتاب کا انگریزی میں ترجمہ یا کچھ ان کی چیزوں کا ترجمہ ایسا ہو جو فراہم کیا جا سکے۔ کم از کم جو ہمارے بڑے کانٹمپریری شاعر ہیں یا شاعر نگار، ناول نگار ہیں، ان کی بنیادی چیزوں کے تراجم ضرور ہونے چاہیے۔ باقی تو جو ہمارے بڑے پبلشر ہیں دنیا میں، اتنے بڑے اتنے پاکستانی پبلشر ہیں، وہ تو وہی چیزیں چھاپتے ہیں جس میں ان کو منافع ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اکیڈمی اور بلوچی اکیڈمی یا براہوی اکیڈمی مل کر کوئی ایسا کام کرے، اور ہماری یونیورسٹیوں کو یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم مسلسل دوسری زبانوں کے ادیبوں اور شاعروں کو نمایاں کرتے رہیں، اپنی زبانوں کے ادیبوں اور شاعروں کو نصابوں میں شامل کریں تاکہ ہم ان کی عظمت کے قائل بھی ہو سکیں اور اس علمی ادبی روایت کو آگے بھی بڑھا سکیں۔ ظاہر ہے کہ میں ایسے ہی کہنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ ہمارے یہاں جانتے ہیں کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی اور ادیب اتنی دیر تک جیل میں رہا ہوگا جتنا گلخان نصیر ہے۔ یعنی فیض صاحب بھی جیل میں رہے، اجمل خٹک بھی جیل میں رہے، حبیب جاوید بھی جیل میں رہے، اور بھی جو شعراء ہیں جو جیل میں رہے، مگر گلخان نصیر جتنی بار جیل میں رہے ہیں اور جتنی مدت انہوں نے جیل میں گزاری ہے، اچھا ابھی میں ان سے کہہ رہا تھا کہ کس قدر تعلق تھا ایک دوسرے کی زبان سے۔ سر وادی سینا کا ترجمہ گلخان نصیر نے کیا۔ سر وادی سینا بہت مشکل کتاب ہے فیض کی، نسبتاً مشکل کتاب ہے، اس کا زیادہ تر حصہ فلسطینی جدوجہد آزادی کے حوالے سے ہے، لیکن گلخان نصیر نے اس کا ترجمہ جیل کے زمانے میں کیا۔ فیض صاحب نے گلخان نصیر کی ایک نظم دیا ایمان سے، انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا تھا، دیوا تو کیا، لیکن یہ سلسلے جاری رہنے چاہیے اور ایک کام ہماری اکیڈمی بھی کر سکتی ہے اور دوسرے ادارے بھی کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے کی زبان میں، شیخ ریاض کا ترجمہ بلوچی میں ہو، اجمل خٹک کا ترجمہ سندھی میں ہو، تو اس طرح سے جو انٹرلنگول ٹرانسلیشن ہے ان کی بھی ضرورت ہے۔ شروع میں بہت شروع میں یہ کام ہوا تھا مگر رک گیا۔ اب کیونکہ پروفیسر خوش خود ایک علمی آدمی ہیں اور تحقیق کے آدمی ہیں اور ادب کے آدمی ہیں، انشاءاللہ ان کی توجہ رہے گی۔ میں بے حد احسان مند ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آج ایک عظیم پاکستانی اور بلوچی، اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عظیم پاکستانی ادیب، تو وہ بلوچی زبان کے بھی ادیب تھے اور وہ پاکستانی زبان کے، پاکستانی ادب کے بھی بہت بڑے آدمی تھے، ان کے احترام میں یہ تقریب کی گئی۔ اور اگر اس سلسلے میں ہم کوئی خدمت اکیڈمی انجام دے سکے تو یہ اس کے لیے بہت عزت کی اور تعظیم کی بات ہوگی۔ میں خاص طور پر بے حد اچھے آج مقالے پڑھے گئے ان کی تاریخ کے حوالے سے، ان کی مثلاً غزنامے جو انہوں نے لکھے، یعنی عشقیہ شاعری، بلوچستان کی عشقیہ شاعری اور بلوچستان کی رسمیہ شاعری، یعنی پوری جو روایت ہے اس کو انہوں نے محفوظ کیا۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست سے کہہ رہے تھے لغت کے اعتبار سے، یعنی لغت گلخان نصیر ہے، شاعری میں اس کا بہت اہم بات ہوتی، یعنی شاہ صاحب نے جتنے رسالوں میں لفظ کی زبان کے لکھ دیے ہیں وہ خود اپنی جگہ، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ شماری ہوتی ہے کہ شیکسپیئر کے ہاں جتنے لفظ ہیں اتنے انگریزی کے کسی اور
ابھی شاعر کیا نہیں ہے، یہ عظمت کی دلیل ہوتی ہے. تو گلخان نصیر کے یہاں ان کی صحافت میں، ان کی خود نوشت میں، ان کی ڈائری میں، ان کی شاعری میں، اور دیکھیے براہوی زبان سے بھی ان کی واقفیت، انگریزی سے بھی، فارسی میں بھی انہوں نے کام کیا، اردو سے بھی بہت واقف تھے. اتنا وسیع مطالعہ شخص میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی ادبی زندگی میں کم نظر آیا. میں آخر میں آپ تمام حضرات کا احسان مند ہوں، سما خراشی کی معذرت طلب کرتا ہوں، اور احسان مند ہوں اکادمی ادبیات پاکستان اور اس کے صدر نشین پروفیسر یوسف خش کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج کی محفل میں آپ سے مخاطب ہو سکوں. بڑی مہربانی.